اولاد نافرمان ہو گئی اچھا ایک تو ہے لاؤد نافرمان ہو گئی، وہ باہر بیٹھے ہم ہیں نے نہیں بات. تراش ہاں، خراش کی، نہیں ان کی وہ بھی یہ گرومنگ پڑھیں، کی، سارا وہ کچھ بھی ہو یہ گیا، پڑھیں، وہ بھی یہ وہ بھی پڑھیں. یہ پڑھیں. اب وہ غلط سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، غلط جگہ جاتے ہیں، اب آپ والدین روتے ہیں. ایک تو یہ ان کا اپنا ہی قصور، اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے تو آپ ان کی اسلام کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق ان کو تراشتے رہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اگر کسی کے گھر چور آ جائے نا، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے. کسی کا ڈاکہ ڈال جائے دکان پہ، اس کا سب کچھ لوٹ کے لے جائے، وہ اتنا نقصان نہیں ہے. نظر بد کا نقصان زیادہ. ایک وظیفہ میں آج تک کسی پوڈ کاسٹ میں نہیں بتایا، آج آپ کے حوالے سے اپنے ناظرین سامعین کو دوں گا، پکا وظیفہ ہے. اچھا، جس طرح سے بھی باتیں چل رہی ہیں اس میں ایک اور ایشو یہ آتا ہے کہ ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے، اور بہت سے کویسچنز آتے ہیں، بہت سے جب ہم ان باکس اپنا کھولتے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز، ایسا وظیفہ، ایسی دعا کو بتا دیجیے کہ ہماری اولاد جو نافرمانی کی طرف چلی گئی وہ براہ راست پہ آ جائے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو والدین ہیں یہ مربی ہیں. اب آپ نے کبھی باغ میں گئے، مالی سے پوچھے نا کہ یہ درخت کو آپ نے کیسے، اس کو کیسے تراشا ہے، پروان چڑھایا ہے، بالکل وہ صحیح. کہتا ہے جب یہ اسے میں نے لگایا تھا نا تو یہ بڑا نرم تھا. ہاں، اس کا تنا جو ہے، جسے ہم پنجابی میں مڈ کہتے ہیں، تنا، اس کا تنا بڑا نرم تھا، میں تراشتا رہا، کاٹتا رہا، اب یہ تناور ہو گیا، بالکل سیدھا ہے. سب سے پہلے تو ہم والدین پہ یہ ذمہ داری شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے عائد کی ہے کہ وہ بچپن میں ہی اپنے بچوں کی، اپنی بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی شریعت مطہرہ کے مطابق پروان چڑھائیں، ان کو بتائیں. اب آپ نے پرورش کی نہیں، ان کو تراشا ہی نہیں ہے، ان کی رہنمائی کی نہیں، اسلامی رنگ ان کو دیا نہیں، اب وہ ہو گئے ہیں جوان، اب وہ غلط سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، غلط جگہ جاتے ہیں، اب آپ والدین روتے ہیں. ایک تو یہ ان کا اپنا ہی قصور. ہاں، اگر آپ شروع سے دعائیں بھی کرتے جائیں اور ساتھ ان کو تراشتے بھی جائیں تو اللہ کے فضل سے وہ ایک سایہ دار درخت بنے گا، جہاں آپ کو بڑھاپے میں جا کے ایک سایہ نصیب ہوگا، ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی. اب پہلے شروع دن سے ہی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ایک دم کیا تھا، قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ میں اس کو بھی اعیدھا بک وذریتھا، اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی اللہ تیرے پناہ میں دیتی ہوں، اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب جو ہمارے اسلاف تھے وہ بچوں کو شروع سے ہی تعلیم دیا کرتے تھے، شروع سے ان کی پروان چڑھایا کرتے. بڑے واقعات ہیں، میں لمبے طرف نہیں جاتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے تو آپ ان کی اسلام کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق ان کو تراشتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کو حکم دو، ساتھ لے کے آؤ. اب جو مسجد میں بزرگ ہیں نا، جو بابے، وہ شور کو، یہ غلط ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی کرو. جب بچوں کا شور ختم ہو جائے گا تو آپ تو ہر جگہ پسما ہو جائیں گے، جہاد ختم ہو جائے گا، اسلام کا شعور ختم ہو جائے گا. 7 سال کے بچے کو مسجد میں لاؤ، نماز سکھاؤ، اس کو تراشو، اسے بتاؤ اللہ ہے، ہمارا نبی آخر الزماں پیغمبر ہیں، یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، یہ والدین ہیں، یہ بہن بھائی، ان کے حقوق، سارا کچھ بتاؤ ان کو. 7 سال سکھلاتے جاؤ. جب وہ 10 سال کا ہو جا اس پہ سختی کرو. 12 سال کے بعد نماز 10 سال کے بعد نہ پڑھے اس کو مارو، اس کو سختی سے کہو. اب اس کو کاٹنے کا وقت آ گیا، جیسے وہ مالی کاٹتا ہے نا اس کی غلط شاخوں کو. اگر تو آپ تراشتے رہیں، آپ نے حقوق پورے کیے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو شروع سے ہی دعائیں چاہیے. ایک دعا بڑی مؤثر دعا ہے، میں نے بہت دفعہ لوگوں کو بتلائی ہے، سورہ احقاف ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ پڑھا کریں. اللہ اکبر. یہ ابھی کے لیے ہے، مطلب اگر نہیں شروع سے پڑھ اولاد نافرمان ہو گئی. اچھا ایک تو ہے لاؤد نافرمان ہو گئی، وہ باہر بیٹھے ہم ہیں، نے نہیں تراش خراش کی، نہیں ان کی وہ بھی یہ گرومنگ کی، پڑھیں، سارا وہ کچھ بھی ہو یہ گیا، پڑھیں، وہ بھی بھی یہ پڑھیں اس میں. ایک اور وظیفہ ہے، اور کس وقت کتنی دفعہ کیا اس میں؟ 313 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا بھی اللہ توفیق دے پڑھ لیں. کس وقت؟ جب کسی بھی وقت، کس وقت فجر کا ٹائم بہت اچھا ہے، عشاء کے بعد. بڑے بڑے ریلیکس والے وظیفے دیتے ہیں، جو مرضی بڑی پڑھ لو، جس ٹائم تے مرضی پڑھ لو. جس سے مانگ رہے ہو وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس کے لیے سارے وقت مبارک ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ. یہ ہے اخلاص کے ساتھ دعا ہو، یہاں سے نکلے، دل سے نکلے، اس کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے. ٹائم کی پابندی نہیں. واہ واہ واہ، بڑی خوبصورت بات. اچھا ایک وظیفہ میں آج تک کسی پوڈ کاسٹ میں نہیں بتایا، آج آپ کے حوالے سے اپنے ناظرین سامعین کو دوں گا، پکا وظیفہ ہے.
کچھ خواتین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر روحانیت آئے، نورانیت آئے، اللہ اور رسول کا خوف آئے، والدین کی خدمت بھی کریں، پڑھائی بھی اچھی ہو، اسکول میں بھی اچھا ہو، ہر لحاظ سے اچھی ہو. اچھا. بڑا پکا ایک بڑا اچھا وظیفہ ہے قرآن پاک کا. قرآن پاک کے اندر ہے سورہ ابراہیم. قرآن پاک میں سورہ ابراہیم، اس کی پہلی 4 آیات اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ مجھے میرے وظیفے کو کہیں گے بالکل ٹھیک بتایا. اللہ اکبر. آپ نے شروع میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ درود ابراہیم اور 11 مرتبہ وہ 4 آیات پڑھنے. چھوٹا سا وظیفہ ہے. ایک پانی پہ دم کر لیں، یہ پانی اپنے کھانے میں، اپنے آٹے میں، پینے میں شامل کر لیں. پھر دیکھیں بچے اللہ کے فضل سے پڑھائی میں بھی فرسٹ پوزیشن. اللہ اور اکبر. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا آپ کا کہ میرا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یہ ہو وہ ہو، دیندار بھی ہو، غلط سوسائٹی سے بچے، اللہ کے فضل سے وہ بچے گا. اس پانی دم والے پانی کا آٹا گوندھ کے ان کو روٹی کھلائیں، سالن میں بھی یہ ڈالیں. یہ والا چیز آئی تو ان کا میاں بھی کھا لے گا، وہ بھی انسان بن جائے گا کہ نہیں؟ ہے نا، کیونکہ گھر میں ظاہری اگر بات آپ ہے جو بھی روٹی کھائے گا اس کو بنائیں گے فائدہ تو ملے گا. ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی ایک سدھر مجون کی جائے گا. ڈبی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا خمیرہ گوزمان. غازبان. اب اس کے اجزاء ہر بندے کو تو نہیں پتا ہر کیا بند- ڈالے میں، جو بھی ہاں، کھائے گا اس کو کھائے فائدہ گا، تو اس کو ہوگا. فائدہ تو ہوگا. فائدہ تو بالکل ہوگا. صحیح، بالکل صحیح. تو کیا تھا کیا سورہ وظیفہ؟ ابراہیم سورہ کی پہلی ابراہیم 4 کی پہلی آیات 4 11 آیات. مرتبہ. اور اول آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، فاتحہ 7 مرتبہ درود ابراہیم، درمیان میں آپ نے یہ 11 مرتبہ کیا 4 دفعہ آیات پڑھنے. 4 پڑھے. سورہ ابراہیم کی پہلی 4 آیات اور اینڈ میں پھر درود ابراہیم. یہ دم کر کے پانی 1 مرتبہ صبح دم کر لیں، سارا دن استعمال سارا کرتے دن ہیں، استعمال روز نیا کرتے دم ہیں. کریں. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیں ہر سال اس کا آپ کو کتنا شاندار رزلٹ ملے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہم لوگ جادو کو سے تو ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم نظر بد سے بھی بہت ڈرے ہوئے ہیں. نظر بد وہ سچویشن ہے جس میں کسی کو کوئی جان کے، کوئی پلان کر کے نہیں آپ کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوتا، کر رہا ہوتا شاید، لیکن وہ پھر بھی بہت زور سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اس کی. میں تو یہ کہتا ہوں اگر کسی کے گھر چور آ جائے نا، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے. کسی کا ڈاکہ ڈال جائے دکان پہ، اس کا سب کچھ لوٹ کے لے جائے، وہ اتنا نقصان نہیں ہے. نظر بد کا نقصان زیادہ. عین الحق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر بد کا لگ جانا حق ہے. حق ہے. اب اس کا بچاؤ کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ نظر بد ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے. انہوں نے اگر ماشاء اللہ نہیں کہا، کوئی عزیز و اقارب ماموں ہے، چچا ہے، کوئی بھی آ کے کسی کی تعریف کرتا ہے اور ماشاء اللہ کہنا بھول گیا، نظر بد کا احتمال تو ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. اس لیے مومن کا مومن پر حق ہے کہ جب آپ اس کی خوبی بیان کریں، اس کی اچھی صفت بیان کریں، اس کا اچھا رہن سہن دیکھیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ. وہ سامنے ہے نہیں ہے، کسی سے بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں تب بھی ماشاء اللہ کہنا ہے. اور دوسرا یہ نظر بد ضروری نہیں ہے کہ آئی کانٹیکٹ ہو تو ہو، وہ ویسے بھی ہو جاتی ہے. ویسے بھی ہو جاتی ہے، کہنے سے ہی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اب یہ چیزیں ہیں، ان کا وجود ایگزسٹ ہے، کرتی ہیں. بالکل صحیح. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچاؤ کی تدابیر بھی ہمیں دی ہیں. اب دیکھیں، اب بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک دم کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہی دم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، امام الموحدین، جد الانبیاء، وہ بھی یہ دم کیا کرتے تھے. کتنا پرانا چل رہا ہے دم. اب آپ کہتے ہیں نا تجربہ شدہ دم، یہ اس سے پر تجربہ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی یہ دم کیا کرتے. کن کو؟ بچوں کو. اب والدین کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو دم کر رہے ہیں، بچپن میں ان کی پرورش میں ان کو دم کر رہے ہیں کہ نظر بد نہ ہو، تو میری اولاد یا آپ کی اولاد کس باغ کس کھیت کی مولی، اس کو تو لازمی کرنا چاہیے نا. وہ چھوٹا سا دم ہے. اللہم انی اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ. اب آپ نے خود بچنا ہے، آپ نے خود ان چیزوں سے بچنا ہے. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی مسنون ہے، اور آخری تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 1 مرتبہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی 1 مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آدمی یہ پڑھ لیتا ہے اس پہ نظر بد وغیرہ، جادو، جنات، کوئی چیز اثر نہیں کرتی. کم از کم لمبے چوڑے وظیفوں سے ہٹ کے یہ چھوٹا سا وظیفات کا اہتمام تو ضرور کریں. اسی طرح رات کو سوتے وقت آیت الکرسی، آمن الرسول اور آخری تینوں کل پڑھ لیں آپ. اللہ اکبر. سورہ کوثر کا کتنا امپیکٹ ہے اس چیز میں؟ سورہ کوثر بہت اچھی چیز ہے. سورہ کوثر میں نے بہت وظیفے لوگوں کو بتایا کیا، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. قرآن پاک کی ساری آیات ہی بہت اچھی ہیں، ہمارا ایمان ہے، سب بہت اچھی ہیں. سورہ کوثر جو ہے وہ بہت اچھی نظر بد کو ختم کرتی ہے. کوئی بھی بیمار آدمی بیماری ختم کرنا چاہتا ہے وہ پڑھے،
ہر جہاں اس کو فائدہ ہوتا ہے اس چیز کو ختم کرنے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ دشمن کے لیے بھی؟ بالکل دشمن کے لیے، دشمن بھی تو ایک بیماری ہے نا، اگر آپ حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں تو آپ کے اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ، دعا کے اندر زیادتی نہ ہو تو آپ کو اللہ دے گا انشاءاللہ، فائدہ دے گا آپ کو۔ بہت شکریہ قاہر صاحب، وقت کی تنگی ہے تھوڑی سی، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، تفصیل سے بات کریں گے، بہت سارے سوال ہیں ابھی جو بیچ میں رہ گئے ہیں جن کو دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ ویورس اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔